یہ جو بے چینی ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، یہ سگریٹ پینے والا سگریٹ کیوں پیتا ہے؟ کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ گانا سننے والا گانا کیوں سنتا ہے؟ کہتا ہے مجھے گانا سن کے سکون ملتا ہے۔ نہیں، یہ گناہ کر کے جو تجھے سکون مل رہا ہے نا، یہ سکون نہیں مل رہا ہے، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ تیری زندگی سے سکون کو چھین رہا ہے۔ تو گناہ کر کے کبھی سکون نہیں پا سکتا، تو سگریٹ پی کر کے، تو حرام کام کر کے، تو نشہ کر کے کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے دین کو چھوڑے گا، جو ہماری شریعت کو چھوڑے گا، ہم اس کی زندگی کو بے سکونی والی زندگی بنا دیں گے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کی دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں بیچارہ اچھا خاصا دیکھتا تھا، اور قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ کہے گا میرے بندے، کل تو دنیا میں تو اندھا بن گیا تھا، تیرے سامنے قرآن آتا تھا، تیرے سامنے نبی کی حدیثیں آتی تھی، لیکن تو دیکھ کر کے اندیکھی کرتا تھا۔ آج ہم تجھے اندیکھا کر دیں گے، آج ہم تجھے اندھا بنا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، گناہ کرنے کا ایک اور بہت خطرناک اثر کیا پڑتا ہے زندگی پر؟ انسان کی زندگی میں اختلاف آتا ہے۔ بھائی بھائی میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، بیوی شوہر کے درمیان جو جھگڑے ہو رہے ہیں، باپ بیٹے میں جو اختلاف ہو رہا ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ دو محبت کرنے والے جب آپس میں محبت کرتے ہیں اور جب وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس محبت میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اس محبت میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے، دو دوستوں میں درار پڑ جاتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کی وجہ سے ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے، ان کا اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، آپ دیکھ لیں اپنے گاؤں کے حالات، اپنے خاندانوں کے حالات، اپنی جماعت کے حالات دیکھ لیں، ہے کہ نہیں اختلافات؟ لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس طریقے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی اور سب بندی کرتے تھے تو کہتے تھے اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، استووا، مل کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم مل کر کے نہیں کھڑے ہوگے لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے۔ یعنی اگر تم نے نبی کی نافرمانی کی اور سب بندی صحیح نہیں کی اور پیر سے پیر ملا کے کھڑے نہیں ہوئے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف کا بیج ڈال دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے گناہ کا یہ بہت خطرناک پوائنٹ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، اس میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ یہ اللہ کے نبی کو کنفرم بتا دیا گیا تھا، اور اللہ کے نبی بتانے کے لیے نکلے تھے اپنے صحابہ کو کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیکن جب آپ بتانے کے لیے نکلے، بخاری کے الفاظ ہیں فَتَلَاحَا رَجُلَانِ، دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے، اور جب ان کے درمیان جھگڑا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اب یہ کنفرمیشن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اب یہ یقین کے ساتھ نہیں بتایا گیا کہ وہ 21ویں رات ہوگی، کہ وہ 23ویں ہوگی، کہ 25ویں ہوگی، کہ 27ویں ہوگی، یہ یقین کے ساتھ نہیں بتایا گیا، ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اگر وہ جھگڑا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین کے ساتھ بتایا گیا تھا۔ تو یہ اس امت کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ امت جب آپس میں اختلاف کرے گی، لڑے گی، تو اس کی وجہ سے یہ مختلف فتنوں کے میں دوچار ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اس کے بال بچوں کے اخلاق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کو شکایت ہے میری بیوی بڑی نافرمان ہے، آپ کو شکایت ہے میرے بچے بڑے نافرمان ہیں، بیوی بچوں کے اخلاق پر بھی آپ کے گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
اسی لیے سلف کہا کرتے تھے جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اپنی بیوی کے اخلاق پر اس کا اثر محسوس کرتا ہوں. کیا لکھا ہے؟ ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب بھاگلپور سے مدرسہ روضۃ العلوم کے 2 روزہ اجلاس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. تو ان سے تعاون کی اپیل کرنا ہے کیا؟ اچھا صرف آپ کا استقبال کرنا ہے. جی جی جی. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے ساتھیوں کہ گناہ کے جو اثرات ہیں وہ انسانی زندگی پر اتنے خطرناک پڑتے ہیں، انسان کو تباہ کرتے ہیں، انسان کی روزی روٹی پر اثر ڈالتے ہیں، اس کے بال بچوں پر اثر ڈالتے ہیں، اس کی تندرستی پر اثر ڈالتے ہیں، انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، انسان کی زبان کی سلاست ختم ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ گناہ تو ہم نے کر لیا، ہم تو گنہگار ہیں، ہم نے تو گناہ کر لیا. اب اس کا سولیوشن کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ تو راستہ بھی آئیے ہم قرآن سے آپ کو بتا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے معافی مانگو. اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. جب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے اللہ خوب بارش نازل فرمائے گا، خوب باغات عطا فرمائے گا، مال بھی عطا فرمائے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا. کبھی تاریخ پڑھیے میرے پیارے ساتھی، انسٹاگرام چلانے سے فرصت ملے میرے نوجوانوں، کبھی اندلس کی تاریخ پڑھنا، کبھی اندلس کی تاریخ پڑھنا. کتنی شان و شوکت سے مسلمان وہاں رہا کرتے تھے. اور وہی اندلس جہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی مسجدیں تھیں، جہاں گرناتا جیسا شہر تھا، قرطبہ جیسا شہر تھا، جب مسلمان وہاں کے شرابی ہو گئے، بدکار ہو گئے، بزدل ہو گئے، انجام کیا ہوا کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو گھوڑے کا استبل بنا دیا گیا، مسلمانوں کی لائبریریوں کو جلا دیا گیا، کتابوں کو ختم کر دیا گیا. اور علامہ اقبال جب وہاں گئے اور انہوں نے وہ منظر دیکھا تو وہاں جا کے انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. وہ علم کے موتی جو ہمارے اسلاف نے چنے تھے، وہ کتابیں وہ وہاں پہ جلی ہوئی پائی تھی. علامہ اقبال نے وہ منظر بھی میرے پیارے ساتھیوں دیکھا تھا. اس لیے بات یاد رکھو، اگر توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعمتوں کا بدل آپ کو دے گا. مگر یہ بھی یاد رکھیے توبہ کوئی مذاق نہیں ہے. توبہ صرف زبان سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے، عربی زبان میں توبہ کس کو بولتے ہیں؟ پلٹ آنے کو. آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، آپ کو اس سائیڈ جانا ہے تو آپ کو ہر حال میں یو ٹرن لینا پڑے گا اس سائیڈ میں جانے کے لیے. آپ گناہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں، آپ کو صحیح ٹریک پہ آنا ہے تو یو ٹرن لینا پڑے گا، گاڑی کو گھمانا پڑے گا. اور اسی گاڑی کو گھمانے کا نام توبہ ہے میرے ساتھ. آپ شراب پینے کی بری عادت میں مبتلا ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں تو شرابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرنا پڑے گا. آپ بے نمازی ہیں اور نمازی بننا چاہتے ہیں تو بے نمازیوں سے دوستی ختم کر کے نمازیوں کو دوست بنانا پڑے گا، نمازیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، ٹریک بدلنا پڑے گا آپ کو اپنا. اور سچی توبہ کی پہلی نشانی یہی ہے کہ انسان اپنے گناہ کو آن دا اسپاٹ چھوڑ دے. ہم نے رمضان کی طاق راتوں میں اللہ سے توبہ کی، ہم نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے. مگر ہم کتنے بڑے غدار تھے، ہم نے طاق راتوں میں تو رو رو کے یہ دعا کی، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا اور عید کا چاند نظر آیا، مسلمان ہر برائی کے کام میں ملوث ہو گیا. جتنی برائی کے کام رمضان میں ٹھپ پڑے تھے سب چالو ہو گئے. شراب بھی چالو، زنا بھی چالو، بے حیائی بھی چالو، بے پردگی بھی چالو، حرام کام بھی چالو. ہم نے تو تمام حرام کام دوبارہ اسٹارٹ کر دیے. تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا مذاق ہے میرے پیارے ساتھی. اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لو. اگر آپ کے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ لیا ہے،
جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک دل کی دھڑکن چل رہی ہے، اس کا حق جا کر کے ادا کر دو۔ اگر یہاں ادا نہیں کرو گے تو آخرت میں بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم حقداروں کو ان کا حق ضرور دے دو، ورنہ تم کو قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ قیامت کے دن روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں کی کرنسی گناہ ہوں گے، وہاں کی کرنسیاں نیکیاں ہوں گی، وہاں آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور سامنے والے کے گناہ آپ کے اوپر لا دیے جائے۔ اسی طریقے سے میرے ساتھی، گناہوں سے اگر بچنا ہے تو ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے میرے ساتھی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تم کو غلط کاموں سے روکے گی، بے حیائی سے روکے گی۔ جب تک نماز کی پابندی آپ نہیں کریں گے آپ بے حیائی سے اور برے کاموں سے نہیں روک سکتے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے وہ کہیں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا۔ بعض جگہوں پہ میں جاتا ہوں پروگرام میں، مسجد میں پروگرام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مسجد کے پروگرام میں لوگ کم آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں کم آتے؟ کہتے ہیں ناپاک رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمان ناپاک رہتا ہے؟ یعنی مسلمان اگر اس حالت میں ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہے تو یہ شرم کی بات ہے، یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ نماز کی پابندی نہیں ہے۔ مسجدیں بہت ہیں آپ کے علاقے میں لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی کہنا چاہوں گا نماز کی پابندی کیجئے۔ بہت ساری اپنی بچیوں کو اگر برائی سے بچانا ہے تو اپنی بچیوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے میرے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر گناہوں سے بچنا ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کو جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے دل کی تاریکی دور ہوتی چلی جائے گی، دل آپ کا روشن ہوتا چلا جائے گا، دل کی سختی دور ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم لوگ قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بھائی موبائل میں اگر لاک ہے تو بنا لاک کوڈ ڈالے اور بنا پاسورڈ ڈالے آپ لاک نہیں کھول سکتے۔ دل اگر لاک ہو گیا ہے تو دل کے تالے کی چابی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن سے تعلق اپنا مضبوط کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن پر غور کیجئے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر کیجئے، انشاءاللہ آپ کے دلوں کا تالا کھل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، گناہوں سے اگر بچنا ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، ہمیں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ زندگی کے کسی موڑ پر اللہ کو مت بھولو میرے ساتھی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہیں عقل مند لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا۔ تو یہ گناہوں کے اثرات اور گناہوں سے بچنے کے چند طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ چونکہ مجھے فوراً نکلنا بھی ہے اور ایک اپیل بھی آپ سے کرنی ہے کہ چونکہ یہ پروگرام مدرسہ کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات کے تعاون کے لیے منعقد ہوا ہے، اور جیسا کہ مجھے جلسے کے منتظمین نے بتایا کہ چندے کی جیسی امید تھی اور جیسا چندہ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا ہے، میں جاتے جاتے 2-4 منٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور بڑھ چڑھ کر کے اس ادارے کو، جو آپ کے علاقے کا اپنا ادارہ ہے، اس کا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔